بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اسلام میں خوابوں کی اہمیت سے کون ناواقف ہے؟ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اکثر یہ معمول مبارک تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تشریف فرمایا کرتے اور صحابہ اکرام سے پوچھا کرتے کہ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ صحابہ اکرام اپنے خواب بیان کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ قرب قیامت کے اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، ان سچے خوابوں کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مومنین کے خواب کم ہی ایسے ہوں گے جو سچے نہ ہوں، اور سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور کوئی بھی خبر چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو، آنن فانن دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر شہرت حاصل کرنے والی ایک مشہور و معروف شخصیت سید محمد قاسم بن عبد الکریم، جن کی وجہ شہرت ہی ان کے سچے خواب ہیں، آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کا انٹرویو کر رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں سید محمد قاسم بن عبد الکریم کی طرف اور کچھ اہم سوالات کے ساتھ ان کے سچے خوابوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاسم بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ، شکر اللہ۔ اچھا قاسم بھائی، کچھ اہم باتیں ہم اور اہم سوالات آپ سے آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ناظرین مختلف کومنٹس میں اور ویڈیوز میں ہم سے وہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ خوابوں کا ایک یونیک آئیڈیا کہاں سے لے کر آئے آپ؟ مثلاً کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ انسانی تاریخ میں اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی ایسی شخصیت مشہور نہیں ہوئی کہ جو اس طرح خوابوں کا ایک آئیڈیا لے کر آئی ہو، اور اس کے خواب پھر سچے بھی اسی طریقے سے ہو رہے ہوں کہ جیسے وہ بتایا، اور وہ خواب اسی طریقے سے حقیقی زندگی میں پورے بھی ہو جائیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا حکمت اور راز ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے کوئی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایجنسی ہے، کوئی یہودیوں کی لابی ہے یا اس طرح سے کچھ ہو۔ تو میں نے پہلے بھی ایک دو جگہ یہ بات کہی ہے، میں پھر کہوں گا کہ اگر تو یہ یعنی کوئی انسان کی تخلیق ہوتی چیز تو یہ اس سے پہلے بہت بار ہو چکا ہوتا ہے یہ کام۔ جی، انسانی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اگر یہ آئیڈیا کسی کے ذہن میں نہیں آیا، ایون اگر آپ دیکھیں تو کافر لوگ تو ہر وقت اسی کھوج میں رہتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی نئی سازش بنائیں اور مسلمانوں کے خلاف اس کو چلیں۔ تو اگر کافروں کے ذہن میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں آئی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کی سوچ ہے ہی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو یہ ساری پلاننگ کر رہا ہے۔ اب یہ ڈریمز مجھے جوانی سے آ رہے ہیں، یعنی جب میں 17 سال کا تھا تو میں نے کبھی کسی سے یہ شیئر نہیں تھے کیے۔ تو جب ایک وقت آیا تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان خوابوں کو میں لوگوں سے بیان کروں، تو وہ میں نے پھر لوگوں سے شیئر کرنا شروع کر دیے۔ اب ایک ڈریم تھا اکتوبر 2014 کا، اس میں ایک طرح سے میں نا اللہ سے کہتا ہوں کہ یعنی چیلنج سا کرتا ہوں کہ ان خوابوں پہ کوئی یقین نہیں کرنے والا، اور میں صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں قاسم، جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر میں اس کو کر کے چھوڑتا ہوں، اور مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ ایک کمپیوٹر ٹائم مشین ہوتی ہے، اس کو اللہ حکم دیتا ہے تو وہ پھر میسیج سپریڈ کرتا ہے، یعنی انٹرنیٹ کے تھرو، تو وہ پھر لوگوں کو ایسے پھر پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی جو آئیڈیا میرے ذہن میں یعنی یہیں سے آتا ہے کہ میں انٹرنیٹ پہ پبلکلی اس کو شیئر کروں۔ تو اب لوگ بہت سی چیزیں شیئر کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ، لیکن وہ اس طرح سے کبھی سپریڈ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ اگر سپریڈ ہو رہی ہے چیز، ایک ڈریمز پھیل رہے ہیں، تو اس کو صرف اللہ رب العالمین ہی پھیلا رہا ہے۔
کیونکہ اللہ نے اس کو یعنی وہ جو مشین ہوتی ہے کمپیوٹر ٹائپ اس کو حکم دیتا ہے کہ قاسم کے خواب پھیلاؤ. اب اللہ کے آگے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, چاہے وہ جاندار چیز ہو یا بے جان چیز ہو. تو وہ آپ دیکھیں اب انٹرنیٹ کے تھرو پوری دنیا میں وہ ڈریمز پھیلے ہوئے ہیں اور پھیل رہے ہیں. ایون اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے عالم, انہوں نے بھی یوٹیوبرز, انہوں نے بھی ان ڈریمز پہ بات کی ہے. تو اگر یہ انسان کی سوچ ہوتی نا تو یہ آلریڈی پہلے کئی بار ریپیٹ ہو چکی ہوتی. یعنی اگر آپ دیکھیں تو کوئی گانا بنتا ہے, کوئی مووی بنتی ہے تو اس کی کئی کاپیاں بن جاتی ہیں. کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے تو اس کی کئی کاپیاں بن جاتی ہیں. تو اگر یہ انسان کا کوئی آئیڈیا ہوتا تو یہ انسانی تاریخ میں کئی بار ریپیٹ ہو چکا ہوتا. تو اگر یہ نہیں ہوا اور یہ یونیک ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے صرف اللہ رب العالمین اسی کی پلاننگ ہو سکتی ہے, اور وہی اللہ جو ہے وہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے, اور اسی نے ان خوابوں کو پھیلایا. اب آپ دیکھیں امریکہ سے, یورپ سے, آسٹریلیا سے, انڈونیشیا, ملیشیا, ایون انڈیا سے, بنگلہ دیش سے لوگ بلیو کر رہے ہیں اور ان خوابوں کو آگے پھیلا رہے ہیں. تو یہ میرا آئیڈیا نہیں ہے. اگر کسی لوبی کا یہ کسی یہودی ایجنسی کا کوئی اس طرح سے آئیڈیا ہوتا نا تو وہ میرے جیسے بندے کو ہائر نہ کرتے کہ جس کو یعنی بات بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کرنی آتی. اگر آپ میری شروع کی ویڈیوز دیکھیں مجھ سے تو بات بھی نہیں ٹھیک طریقے سے. ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا بولتے ہیں. تو یہ اب دیکھیں یہاں پہ نا اتنا بڑا جو رسک ہے نا وہ کوئی یہودی لوبی نہیں لے گی کہ ایک ایسے بندے کو لے لیں جس کو بات بھی نہ کرنی آئے. انہوں نے کہنا ہے کہ یہ خود بھی ایکسپوز ہوگا, ہمیں بھی ایکسپوز کرے گا, اور ہمارا جو پیسہ اور جو وقت ہے نا وہ بھی ضائع ہوگا. اب یہ صرف اللہ رب العالمین ہی ایسا کر سکتا ہے. اس نے پیدا کیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اگر اس کو بولنا نہیں آتا تو میں اس کو سکھا لوں گا بولنا. اگر اس کو لوگوں میں ملنے جلنے سے مسئلہ ہے تو میں اس کو ٹھیک کر لوں گا. یہ صرف اللہ رب العالمین ہی اتنا بڑا جو ہے نا وہ کام کر سکتا ہے. اسی کو پتہ ہے کہ میں اس سے یہ اگر یہ پرفیکٹ نہیں ہے, اس کو بات نہیں کرنی آ رہی, اس کو جھجک ہے, تو وہ یہ ساری چیزیں وہ دور کر دے گا اور مجھ سے یہ سارا کچھ کام ہونا شروع ہو جائے گا. ماشاءاللہ جی, اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا توکل اور بھروسہ دے کر ہمیں بھی حیرانگی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ کے اوپر اتنا زیادہ توکل ہے کہ وہ آپ کی ہر کمزوری کو اچھائی میں بدل دے گا, اور اللہ تعالیٰ ان خوابوں کو اسی طریقے سے پورا کرے گا جیسے آپ بیان کرتے ہیں. جی انشاءاللہ. اچھا, تو قاسم بھائی میرا دوسرا سوال آپ سے کچھ ذاتی نوعیت کا ہے, اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں. جب بھی کوئی شخصیت مشہور و معروف ہوتی ہے تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, تو جہاں اس کو کچھ بینیفٹس ملتے ہیں, لوگوں میں پاپولیرٹی ہوتی ہے, شہرت ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی آتے ہیں. مثلا اس کی جو پرائیویسی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. بے وقت لوگ اس کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں, اس کے آتے جاتے ہیں اس کے پاس. آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا, لوگ آپ کو بے وقت کالیں کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے, ہر وقت میٹنگز, اور یہ جیسے انٹرویو ہے, آپ اس سے پہلے بھی کئی انٹرویوز دے چکے ہیں, تو لوگوں کا آپ کے پاس آنا جانا بھی لگا رہتا ہوگا, تو آپ کی اس سے پرسنل لائف بہت حد تک متاثر ہوئی ہوگی. کبھی دل میں ایسا خیال آیا کہ خوابوں کو شیئر کر کے میں نے اپنے آپ کو کس مصیبت میں ڈال دیا؟ اس طرح ہوتا ہے, یعنی ظاہر سی بات ہے. اب کافی میسیجز بھی آتے ہیں اور کافی یعنی میٹنگز بھی کرنی ہوتی ہیں, سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. لیکن میں یہاں پہ یہی بات کہوں گا کہ اس سے پہلے میں ایسی ایک زندگی گزارا تھا جس کا مجھے کوئی مقصد نہیں تھا نظر آ رہا. کہ یعنی آخر ہر انسان کبھی اپنی زندگی میں سوچتا ہی ہے نا کہ اس کا آخر کیا مقصد ہے, فیوچر میں کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا. تو جب اللہ نے مجھے ان خوابوں کو شیئر کرنے کا حکم دیا, اور پھر اللہ نے جو ایک سب سے اہم بات مجھے جو اپنے
ڈریمز میں بتائی شرک اور اس کی اقسام جی کہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی آج شرک سے بھری ہوئی ہے. تو اس میں پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں ایک اچھا مسلمان کوشش کی، میں نے کرتا ہوں، ابھی بھی کرتا ہوں کوشش کہ میں ایک اچھا مسلمان بنوں، لیکن میں اس طرح سے نہیں بن پایا. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں میری داڑھی بھی نہیں ہے اور میں کوئی نمازیں بھی باقاعدگی سے نہیں پڑھتا. تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکا، لیکن ایک کام اللہ نے کہا مجھے ڈریمز میں کہ اس اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے ڈریمز میں کہا کہ یہ جو پیغام ہے نا خوابوں کا، یہ امت تک پہنچانا ہے، یعنی پوری مسلم امت تک. تو میں نے کہا کہ یہ کام میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ضرور کروں گا. اور جو اس میں ایک جو بڑا میسیج ہے کہ شرک اور اس کی اقسام سے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو ہم ان اندھیروں سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیسیکلی اللہ کی مدد ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو جب اللہ کی مدد ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم جو مرضی کر لیں، ہم فلسطین کی یا کشمیر میں مسلمانوں کی یا اور جگہ پہ ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے جب تک ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو. تو پھر میں نے یعنی سوچا کہ میں کچھ اور نہیں کر سکا تو کم از کم میں یہی کام کر لوں. تو اسی لیے میں نے پھر اپنے آپ کو آپ کہہ لیں کہ میں اس چیز کے لیے میں نے اپنی لائف جو ہے نا ایک وقف کی. اور بعض اوقات ہوتا ہے مجھے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں کچھ اور کام نہیں کر سکا. ایک یہ میں پیغام ہی پوری امت کو اگر میں پہنچانے میں اللہ کی مدد سے کامیاب ہو گیا کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور پاک کرنا ہے اور اس سرزمین کو پاک کرنا ہے، تو میرے لیے یہی بہت بڑی کامیابی ہوگی جو بھی انسان زندگی میں سوچتا ہے. تو بس میں وہ یہ سمجھ کے نا تو اس کام کو اللہ کی مدد سے کرتا ہوں. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ قاسم بھائی ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ چونکہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی لینگویج بھی اردو ہے اور آپ کے جو خواب ہیں ان کا بہت بڑا حصہ پاکستان سے متعلق ہے، تو کیا آپ کے یہ جو خواب ہیں یہ صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے ہیں یا پوری مسلم امہ کے لیے ہیں؟ جیسے آپ نے ابھی فلسطین کی بھی بات کی، تو یہ جو شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں آپ بتاتے ہیں، تو کیا یہ صرف پاکستان کے حد تک ہے یا پوری مسلم امہ کے لیے آپ کا یہ پیغام ہے؟ نہیں، یہ پیغام تو پوری امت کے لیے ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو کوئی مسلمان، آسٹریلیا میں ہو یا کوئی جنگلوں میں ہو، یہ پیغام ان سب مسلمانوں کے لیے ہے. اور یہ اکثر آپ دیکھیں نا تو یوٹیوبرز جو میرے اگینسٹ ویڈیوز بناتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اس کے خوابوں میں کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی پہلے والی بات نہیں ہے. تو یعنی یہ میرے لیے یعنی یہ ایک پروف بھی ہے کہ میرے جو خواب ہیں نا یہ قرآن اور سنت سے نہیں ٹکراتے. اور یہ صرف ایک یعنی ریمائنڈر ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ ماڈرن دور ہے، ماڈرن دور میں ماڈرن شرک ہے اور ماڈرن شرک کی اقسام ہے، تو جن میں سے اکثر مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں شرک میں آتی ہیں، یہ شرک میں نہیں آتی. تو اب یہ پیغام جو ہے نا وہ پوری امت کو پہنچانا ہے. اور جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ جب غزوہ ہند ہوتی ہے تو اس کے بعد پاکستان اللہ کی مدد سے امریکہ اور رشیا کو بھی شکست دیتا ہے. تو اس کے بعد پھر مسلمان جو مشرق سے آتے ہیں وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں. تو پھر پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے اور سب کو یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ یعنی جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اسلام جو ہے نا وہ امن سے بھرا ہوا ہے. تو یعنی یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، پاکستان سے ایکچول میں اس چیز کا آغاز ہونا ہے. یعنی جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے نا اس کی جو بنیاد ہے نا وہ پاکستان سے
دوبارہ انشاءاللہ رکھی جائے گی اور وہ پھر اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا. مطلب کہ پاکستان کا ایک مرکزی کردار ہے اگلے زمانے کے حالات کے بارے میں. جی ایسے ہی ہے. یعنی میں نے ڈریمز میں یہ دیکھا ایون اینڈ آف ٹائم میں جتنا بھی رول ہے نا وہ پاکستان کا ہی ہے سارا, یعنی مرکزی رول پاکستان کا ہی ہے. ماشاءاللہ. چلیں ہمیں اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی اچھی خبر ہم نے پاکستان کے متعلق بھی سنی, اس لیے کہ بری خبریں تو ہم بہت سنتے رہتے ہیں اور آپ کے منہ سے ہم نے ایک اچھی خبر سنی تو ہمیں اس کے اوپر بڑی خوشی ہوئی. اچھا اپنے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اچھا قاسم بھائی, نیکسٹ کویشچن ہمارا آپ سے آپ کے اس خوابوں کے حوالے سے اس طریقے سے ہے کہ آپ جس طریقے سے خوابوں کو بیان کرتے ہیں اور جس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ خواب اور یہ پیغام پوری امت تک پہنچانا ہے, تو یہ طریقہ کار تو اس سے پہلے ہم نے انبیاء کی دعوت میں دیکھا ہے, اور جب ہم انبیاء کی تاریخ پڑھتے ہیں تو نبیوں کو یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ملتی ہے اور یہ کام ملتا ہے کہ اس پیغام کو سارے لوگوں تک پہنچائے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو یہ پیغام جو ملا اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے اور اس کو غالب کرنا ہے, تو آپ بھی کچھ اسی طریقے سے یہ باتیں کرتے ہیں. تو آپ کی یہ باتیں جو ہیں وہ نبیوں کی باتوں کے ساتھ میچ کرتی ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں مجھے تو ان چیزوں کا نہیں پتہ, یہ پہلی بار آپ نے ہی ابھی یہ سوال کیا, بات کی ہے. تو اب میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے تو یہ ڈریمز کئی سال سے آ رہے تھے. جی. اگر تو یہ کام میں نے اپنی طرف سے کرنا ہوتا تو میں شاید جوانی میں شروع ہو جاتا, کیونکہ مجھے تو تب سے ہی ڈریمز آ رہے ہیں. تو اب اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے میرا کوئی مقصد نہیں ہے. کافی لوگ کہتے ہیں میرا کوئی اپنا ایجنڈا ہے یا اس طرح سے. تو اب مجھے 2014 میں اپریل 2014 میں اللہ نے پہلی بار کہا کہ جو خواب میں نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو. جی. تو اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام دیا. تو اب یعنی آپ کوئی بھی مسلمان لے لیں, جی. اگر اس کو کوئی خواب میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام کہیں گے کرنے کا تو وہ انکار نہیں کرے گا کبھی. تو میں نے بھی انکار نہیں کیا اور میں نے اس کام کو جتنا ہو سکتا تھا میں نے اس کو اپنی پوری کوشش کے مطابق ان ڈریمز کو شیئر کیا. ایون جب میں نے شروع میں شیئر کیا تو مجھے بہت سی یعنی لوگوں نے بری باتیں بھی کیں کمنٹس میں یہ وہ. تو میں نے کہا کہ میں نے اس کام کے لیے تو نہیں تھا یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیا کہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں. تو میں نے ایک طرح سے چھوڑنے کا ارادہ کیا. تو پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے 8 یا 10 فروری 2015 کو. جی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ قاسم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے اور تم اس کام کو مت چھوڑو اور اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے. یعنی انہوں نے کافی تھوڑا سا سیڈ ٹون میں یہ بات کی. تو میں پھر جب صبح اٹھا تو میں نے کہا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جان بھی حاضر ہے, تو یہ تو صرف برے کمنٹس ہیں. تو وہ پھر میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کر دی. اب جس طرح آپ بات بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے یہ نہیں تھا پتہ, بالکل ویسے ہی جیسے جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے جو ڈریمز ہیں یہ یعنی اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ آلریڈی ایسے حدیثوں میں موجود ہے. حالانکہ مجھے اس وقت اینڈ آف ٹائم کی سے ریلیٹڈ حدیثوں کا نہیں تھا پتہ. صحیح. تو لیکن میں نے شیئر کیے ڈریمز. تو بعد میں کچھ ڈریمز کو میں نے پرائیویٹ بھی کیا. تو مجھے بہت سی چیزوں کا نہیں علم, تو وہ میں دوسروں سے سنتا ہوں سیکھتا ہوں. تو یہ بات آپ نے جو کی ہے میرے لیے نئی بات ہے. صحیح. یعنی کہ آپ کے پاس پہلے کوئی مذہبی نالج نہیں ہے, کوئی آپ کہیں سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں؟ نہیں. صحیح. مجھے بس جو اللہ نے خوابوں میں دکھایا سکھایا بس میں اسی پہ بات کرتا ہوں زیادہ تر. صحیح. اچھا قاسم بھائی, نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ
محمد قاسم جو ہیں یہ اپنے بارے میں جو اس طرح کے خوابوں کو شیئر کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو اصل میں یہ اپنے آپ کو امام مہدی کہلوانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں وہی کر رہے ہیں جو حدیث میں امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اگرچہ وہ اپنے منہ سے خود تو دعویٰ نہیں کرتے، لیکن وہ خوابوں کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ میں امام مہدی ہوں۔ یہ چیز جب میں نے ابھی پچھلے میں بات کی ہے سوال میں، جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیا ہے نا، تو مجھے اینڈ آف ٹائم کی جو احادیث ہے نا ان کا بالکل بھی علم نہیں تھا اس طرح سے۔ جی جی۔ تو میں نے آپ کہہ لیں جانے انجانے میں ایسے ڈریمز بھی شیئر کیے شروع میں، جو مجھے ڈریمز آئے میں نے ویسے ہی ویسے شیئر کر دیے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے مجھے کہا، جو بلیو کرتے تھے وہ بالکل یہی بات کرتے تھے جو آپ کر رہے ہیں، جی۔ اور جو بلیو نہیں تھے کرتے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تم نے خواب اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، تم خود سے اپنے منہ سے تو نہیں کہہ رہے، لیکن تم ظاہر یہ کر رہے ہو کہ شاید تم ہی وہ بندے ہو صحیح، جس کا وہ حدیثوں میں ذکر ہے۔ جی۔ تو مجھے اس وقت نہیں تھا پتہ، تو یہی وجہ تھی کہ پھر بعد میں نے کچھ ڈریمز پرائیویٹ کر دیے۔ صحیح۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو بلیو کرتے ہیں نا ڈریمز، وہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، یعنی وہ پھر جیسے آپ کہہ لیں اویس نصیر ہیں اور فہدان ہیں، عمران عباسی ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں نا وہ پھر ویڈیوز بنا کے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہی وہ بندہ ہو سکتا ہوں۔ تو یہ میں آپ کی بات یہاں پہ روکنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ آپ کی ویڈیوز بناتے ہیں، ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں لوگوں کی، تو یہ آپ کی طرف سے ان کو انسٹرکشن ہے یا وہ اپنے طور پر خود بناتے ہیں؟ دیکھیں، وہ یہ میری بات سنیں، یہ ایک ایسا سینسٹیو معاملہ ہے کہ اس پہ کوئی بھی بندہ آ جائے، کوئی بھی آ جائے، یعنی میں کسی عالم کی بات نہیں کر رہا، یعنی جو آپ کہہ لیں کہ کوئی میرے جیسا مسلمان ہے، کوئی اتنا ریلیجیس نہیں ہے، وہ بھی آ جائے گا نا، یہ ایسا سینسٹیو معاملہ ہے کہ آپ اس کو پیسوں کی بھی آفر کر دیں گے نا، شاید کروڑوں روپے میں بھی آفر کر دیں گے نا کہ تم ویڈیو بناؤ اور کسی فلانے بندے کے بارے میں یہ بات کر دو کہ وہ بندہ وہ مہدی ہو سکتا ہے، تو آپ یقین کریں وہ کبھی اپنا ایمان نہیں خراب کرے گا۔ ہاں ظاہر ہے جی، بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ وہ کہے گا کہ میں نے پیسہ کیا کرنا، ایمان ہی تو میرا سارا کچھ ہے، اگر وہی ضائع ہو گیا تو مجھے پھر کیا، میری تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جی۔ تو یہ ایسا سینسٹیو معاملہ ہے کہ آپ کسی کو کروڑوں روپے کی آفر کر دیں، وہ کوئی ایسی ویڈیو نہیں بنائے گا۔ یہ اگر میں کسی کو انسٹرکشن کر دوں، کیسے کر دوں، مجھے تو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، اس سے پہلے تو مجھے کوئی نہیں تھا جانتا، تو وہ کیسے کسی کے بارے میں ایسے صرف انسٹرکشن آ گئی ہیں تو وہ ویڈیو بنا دیں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ صرف وہی بندہ ویڈیو بنا سکتا ہے جس کو یا تو خواب میں اللہ نے کوئی خواب دکھایا ہے جس میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، یا اللہ نے کوئی اور نشانی دی ہے، یا اللہ نے اس کے خود اس کے دل میں کوئی بات ڈالی ہے۔ تو یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ اس پہ کوئی انسٹرکشن پہ یا پیسوں پہ، یہ پیسوں کی یہ گیم ہی نہیں ہے۔ اگر انسٹرکشن ہے تو آپ لوگ انسٹرکشن کر دیں اویس نصیر کو، عمران عباسی اور فہدان اور یہ جو عرفان بھائی ہیں، آپ ان کو انسٹرکشن کر دیں، وہ نام نہیں بنائیں گے۔ بلکہ ایون میں نے تو ان سے یہ کہا بھی تھا کہ آپ کیسے ایسے بات کر سکتے ہیں، آپ کی فیملیز ہیں، آپ کے بچے ہیں، فرض کر رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا کچھ، آپ جو بات کر رہے ہیں، تو آپ کی جو نسلیں وہ ساری زندگی باتیں سنیں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈریمز آئے ہیں، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے کچھ کو، تو وہ کہتے ہیں آدھی دنیا دے دیں یا پوری دنیا دے دیں، ہم نہیں رکنے والے۔ اچھا، تو یعنی یہ پیسے اور انسٹرکشن سے نا بہت اوپر کی کوئی گیم ہے۔ اس طرح کوئی اپنا ایمان نہیں ایسے کسی کے لیے خراب کرے گا کہ جی اٹھے گا اور ویڈیو بنائے گا اور اعلان کر دے گا، ایسے نہیں ہوتا۔